الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، گزشتہ درسوں میں ہماری بات جہاں تک تھی، یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قینقاع، ایک قبیلہ تھا جو مدینے میں بستا تھا۔ یہود نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو زبردست فتح مندی عطا فرمائی تو وہ حسد کرنے لگے۔ یہودیوں کی عادت بہت ہی بری عادت حسد ہے، بہت بری طرح حسد کرتے ہیں۔ اسی حسد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا کہ مدینے میں جو یہود بستے تھے کم و بیش ان کی تعداد 700 تھی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ لوہار، برتن بنانے والے اور سنار وغیرہ کا پیشہ ان کا تھا، لیکن انہوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا، اپنی خباثتوں کا اظہار کیا، اور انصار اور مہاجرین، اسی طرح انصار کو آپس میں جو اوس اور خزرج میں پہلے بٹے ہوئے تھے، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروایا تھا، دونوں کو لڑانے کی سازش کی۔ اس کی تفصیل کچھ ہم لوگ گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنو قینقاع یہودی قوم اس طرح کی خباثتیں کر رہی ہے، تو انہوں نے ساری قوم کو جمع کر کے کیا فرمایا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ ادریس بھائی کو یاد ہوگا۔ تو ساری قوم کو جمع کر کے کہا کہ اے یہود کی جماعت، تم لوگ مسلمان ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہی ہو جیسے مکے کے لوگوں کے ساتھ ہوا۔ تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا تھا؟ اس کا جواب یہودیوں نے کیا دیا؟ بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دھوکے میں نہ رہیں، آپ نے بدر کے میدان میں جن کو ہرایا ہے وہ لوگ اناڑی قسم کے لوگ ہیں، اگر آپ ہم سے مقابلہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم مرد ہیں۔ یہ جواب کس کا تھا؟ یہودیوں کا۔ کتنا بھیانک جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جیسے انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھیے، ان کا غرور اور تکبر دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے جماعت یہود، اس سے پہلے اسلام قبول کر لو کہ تم پر بھی ویسے ہی مار پڑے جیسے قریش پر پڑ چکی ہے۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ بدر کے میدان میں جن لوگوں کو آپ نے ہرایا ہے وہ اناڑی قسم کے لوگ ہیں، اور وہ جنگ لڑنا جانتے نہیں تھے۔ اگر تمہاری لڑائی ہم سے ہو گئی تو پتہ چل جائے گا کہ ہم مرد ہیں۔ کس کا جواب ہے؟ یہودیوں کا۔ اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں، اور ہمارے جیسے لوگوں سے تمہیں کبھی پالا نہیں پڑا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نازل فرمائی، قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 12 اور 13۔ ان کافروں سے کہہ دو کہ عن قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ جن دو گروہوں میں ٹکر ہوئی ان میں تمہارے لیے نشانی ہے، ایک گروہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا، یہ ان کو آنکھوں دیکھنے میں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے سے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کے اندر یقیناً عبرت، یعنی یقیناً نظر والوں کے لیے عبرت ہے۔ تو یہودیوں کی جو جماعت
بنو قینوقا کی تھی، ان کے جواب سے آپ کے سمجھ میں کیا آتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انہوں نے جیسے کچھ جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اعلان جنگ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صبر کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ پی لیا اور صبر کیا، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں سے بھی کہا کہ تم بھی کیا کرو؟ صبر کرو، آنے والے حالات کا انتظار کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹھک کے بعد، اس سٹنگ کے بعد جو یہودیوں سے ہوئی، ان کی ہمت اور بڑھ گئی۔ کس کی؟ یہودیوں کی۔ بولا ہم نے ڈرا دیا کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس درمیان آپ جانیں گے کہ یہود ایک فحش پرست قوم ہے۔ جتنی غلط گندی فلمیں بنتی ہیں ساری انہی کی انڈسٹری سے بنتی ہیں۔ تو یہ وہ قوم ہے جو فحش، تو عریانیت کو عروج فروغ دیتی ہے۔ تو اس نے ایک ایسی حرکت کی جو سنیں گے بھی تو بڑا تعجب لگے گا، اسی کا ذکر انہوں نے کیا۔ تھوڑے دن گزرے تھے تو انہوں نے مدینے میں ایک ایسا کام کیا یہودیوں نے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی قبر آپ کھود لی۔ کیا کام کیا؟ مسلمانوں کی ایک عورت تھی، صحابیہ تھی رضی اللہ عنہا، مال بیچنے کے لیے، کوئی بھی چیز بیچنے کے لیے بنو قینوقا کے بازار میں گئی، ان کے بازار میں گئی، کچھ سامان لے کر آئی اور بیچنے لگی۔ تو عورتوں کی ایک عادت ہوتی ہے، کبھی بھی سونے کا دکان دیکھیں گے یا سونار کی دکان دیکھیں گے، کبھی کیا ہوگا، کیا ہوگا، للچ مچائے گا کہ پر کچھ خریدتے ہیں، کم از کم کسی چیز کی قیمت کیا کرتے ہیں، معلوم کر لیتے ہیں۔ تو وہاں ایک سونار کا دکان تھا، تو وہ خاتون صحابیہ رضی اللہ عنہا اپنی کسی ضرورت سے اس سونار کی دکان کے پاس گئی۔ جو یہودی تھا تو وہاں جا کر اس دکان میں بیٹھ گئی۔ تو اس یہودی سونار نے کہا کہ تم اپنا حجاب نکالو۔ چہرے کا کیا چاہ رہا تھا؟ وہ حجاب نکلوانا چاہتا تھا۔ عورت مومنہ تھی اور صحابیہ تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان تو مسلمان، آپ ہندوستان میں کہیں ایسے جگہوں میں چلے جائیں، راجستھان، جہاں کی عورتیں کیا کرتی ہیں، جسم کی بات تو الگ ہے لیکن کم از کم چہرے پر کیا کرتی ہیں، دوپٹہ ڈالتی ہیں، وہ ہمیں کبھی کسی بھی صورت میں اسے نکالنا نہیں چاہتی۔ یہ تو ایمان والی عورت تھی، مومنہ تھی، قانتہ تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ اس پر اس سونار نے کیا کیا، وہ ایسے بیٹھی ہوئی تھی، وہ خاتون کو نہیں معلوم، پیچھے سے جو حجاب تھا، اس زمانے میں اوپر سے بڑا سا اوڑھنی ڈالتی تھی، تو اس نے پیچھے کا جو حجاب تھا وہ وہاں باندھ دیا، کسی چیز سے کیا کیا، باندھ دیا۔ بعض روایتیں آتی ہیں کہ زمین میں ڈال کے اس نے کیلا ٹھونک دیا، زمین ایسی مٹی کی ہوتی تھی، اور عورت خاتون کو کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، لمبا لباس ہوتا ہے، لمبا کپڑا ہوتا ہے، معلوم نہیں ہے۔ جب خاتون اٹھی تو وہ پورا کیا ہو گیا، نکل گیا، بے پردہ ہو گئی۔ تو سارے یہودیوں نے قہقہہ لگایا، زور سے ہنسنے لگے۔ تو یہ خاتون کے لیے بہت بے عزتی کی بات تھی، بہت ہی۔ تو اس پر اس عورت نے چیخ پکار مچائی، عورت چیخنے لگی، جسے سن کر ایک مسلمان وہاں سے آئے، انہوں نے سونار پر حملہ کیا، اسے مار ہی ڈالا۔ سونار کو کیا مار ہی ڈالا، یہ غیرت ہے، سونار کو مار ڈالا۔ جواب میں کیا ہوا، اس یہودی کے جو آدمی تھے انہوں نے ان کو مار ڈالا، اس مسلمان کی جان چلے گئی۔ اس کے بعد مقتول مسلمان کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی۔ تو اس طرح سے ایک بڑا کیا ہو گیا، دونوں طرف سے ایک بڑا ایسی چیز ہو گئی جو قضیہ بن گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اور بنی قینقاع کے یہودیوں میں لڑائی ہو گئی، بلوا ہو گیا۔ تو سمجھ میں آیا آپ کو سبب کیا ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ معلوم ہو گیا، آپ کو کیسا لگتا ہے واقعہ؟ واقعی اس پر ان کو کیا ہونا چاہیے؟ سزا ہونی چاہیے۔ اگر سزا نہ ہو تو ان کے عزائم کیا ہوں گے؟ اور بلند ہو جائیں گے، اور وہ ان کی خباثتیں بڑھ جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ ابن عبد المنذر صحابی ہیں، ان کو مدینے کی ذمہ داری سونپی، بولا کہ میرے آنے تک آپ کیا کریں؟ میری جگہ سنبھالیں، میری نیابت کریں۔ اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا دیا۔ کئی مرتبہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا جھنڈا دیا ہے، اور جا کدھر رہے ہیں؟ یہودیوں کے قبیلے بنو قینقاع کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کی۔ اب یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان آ رہے ہیں، تو بنو قینقاع کے یہودیوں، ان کے چھوٹے چھوٹے قلعے ہوتے تھے، فورٹس، ان قلعوں میں وہ کیا ہو گئے؟ بند ہو گئے۔ ان کے قلعوں میں بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں، آٹا، روٹی، سب کھجور اندر ہوتا تھا، اس میں بند ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سارے قلعے کا حصار بندی کر دیا، تو سارے قلعے کو کیا کر دیا؟ جتنے بھی تھے گھیر۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 15 دن گزر گئے۔ کیا کھائیں گے اندر؟ ان کو تو نکلنا ہی اندر سے، کتنے دن اندر رہیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا دن تھا، اور شوال 2 کی 15 تاریخ تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 روز تک محاصرہ جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، خوف ڈال دیا کہ پتہ نہیں اب کیا ہو، اناج ختم ہو رہا ہے، بچے بلک رہے ہیں، پتہ نہیں اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو بنو قینقاع نے ایک شرط رکھی، ایک کنڈیشن کے اوپر ہتھیار ڈال دیے۔ یہ کنڈیشن یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان، مال، آل اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہی منظور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کریں گے ان کی جانوں کے بارے میں، مالوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، سارے لوگ کیا کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کے ہاتھ باندھ دیے، ان کو کیا کر دیا؟ قید کر دیا۔ اب منافقوں کا سردار کون تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ اب اس کا رول تھا، دیکھیے، اب اس کو یہ لوگ کام آنے کے لوگ تھے، اس کے آدمی تھے سارے، تو اس نے اپنا کردار ادا کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے معاہدین ہیں، ان کے بارے میں میرے اوپر احسان کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے ترسنے لگا، بار بار آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چہرہ پھیر لیتے۔ کئی دفعہ آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ چہرہ پھیر لیتے۔ لیکن کیا وہ آخر میں آ کر آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا۔ کیا کیا؟ ذرا رحم کیجئے، ایسا اندر کیا کیا؟ ہاتھ ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مجھے چھوڑ دو۔ ایسے غصہ ہوئے کہ لوگوں نے غصے کی پرچھائیاں آپ کے چہرے پر دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کی اس حرکت پر کیا ہوئے؟ بہت غصے ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس، مجھے چھوڑ۔ لیکن یہ منافق اپنے اسرار پر قائم رہا، بولا کہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ میرے ان لوگوں پر رحم نہ کر دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جو 400 جو بڑے بڑے بہادر جو یہودی بنو قینقاع کے ہیں، انہوں نے مجھے بچایا ہے، میرے معاہد ہیں، میرے حلیف ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ایک ہی صبح سب کو کاٹ کے رکھ دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کی اس گزارش کے اوپر کیا کر دیے؟ ساروں کو معاف کر دیے، جبکہ اسے اسلام لائے 1 مہینہ، یعنی ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا نا، بدر کے بعد نا وہ مسلمان ہوا تھا، بہت جان بخشی کر دی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط رکھی
کہ سارے بنو قینوقاع کے لوگ مدینہ چھوڑ کر باہر چلے جائیں گے، اپنا گھر بار سب کچھ جتنا آ سکا مال لے کے نکل جائیں گے، سارے چھوڑ کے مدینے سے باہر نکل جائیں گے، ہمارے پڑوس میں نہیں رہیں گے۔ یہ سب کے سب اذرعات شام کی طرف چلے گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد اکثر لوگوں کی موت ہو گئی، وہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، بہت سارے لوگ وہاں پہنچ کر مر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو مال و متاع تھا سب کا سب ضبط کر لیا، سب کے سب کیا کر لیا، سیز کر دیا۔ تو جن میں سے 3 کمانیں، کیا کہتا ان کے پاس 3 کمانیں، چونکہ وہ فوجی لوگ تو جنگ لڑنے والے تو نہیں تھے، سنار تھے، لوہار تھے، برتن بنانے والے تھے، 2 زرہیں جو پہنتے ہیں، اور 3 تلواریں، کیا تھی ان کے پاس 3 تلواریں، اور یعنی جو مال وہ تھا ان کا، اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا کچھ مال ان کے پاس تھا، ان مال میں سے یہ چیزیں اپنے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، منتخب کر لی۔ ہو سکتا ہے بہت ساری کمانیں ہوں، بہت ساری زرہیں ہوں، بہت ساری تلواریں ہوں، بہت سارے نیزے ہوں، ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے لیے منتخب فرما دیا، جس میں سے 3 کمانیں، 2 زرہیں، 3 تلواریں اور 3 نیزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لیے۔ تو یہ قوم کون تھی؟ بنو قینوقاع، یہودیوں کی قوم تھی، انہوں نے ایسی غلط حرکت کی۔ غزوہ بدر کے بعد ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ ہے، غزوہ سویق۔ غزوہ سویق، سویق کہتے ہیں ستو۔ آپ ہمارے ہاں تو ہے، جب تک مالیدہ نہ بن جائے شادی پوری نہیں ہوتی، نہیں معلوم، دریز میں بولوں۔ تو ہمارے ہاں تو ایک لازمہ ہے شادی میں کہ مالیدہ بنایا جائے، ستو بھی لگ بھگ ایسے ہی رہتا ہے۔ ستو تو کھائے ہیں اکرم؟ کھا کے آپ کھائیں ستو؟ ہاں ماشاءاللہ، شعیب کھائے ہیں، آپ کھائیں نہیں؟ گھی ڈال کے بناتے ہیں، ہاں، ستو، شکر، یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس جنگ کا نام کیا ہے؟ ستو والی جنگ۔ جنگ کا نام کیا ہے؟ ستو والی جنگ۔ اس میں کیا ہوا، ہم لوگ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جن کے اپنے بدر کی جنگ میں قتل ہوئے تھے، اس میں سے ایک تھا صفوان بن امیہ۔ صفوان بن امیہ نے ایک کو بھیجا تھا، جا کے قتل کرو، تمہارا قرضہ، تمہاری بیوی بچے کی ذمہ داری میرے پاس۔ وہ چلے تھے خون کے پیاسے بن کر، لیکن واپس ہوئے تھے صحابی بن کر۔ وہ تھے عمیر بن وہب۔ وہ کون تھے؟ عمیر بن وہب۔ اور شروع میں ان کا نام تھا شیطان الجاہلیہ، شیطان قریش، لیکن وہ کیا حواری رسول بن کر کیا ہوئے؟ واپس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت ایسے ہی دیتا ہے۔ تو صفوان بن امیہ ایک بڑا پیاسا تھا، اور اسی طرح یہود، یہ لوگ بھی سیخ کباب بنے ہوئے تھے، اور منافقین یہ سارے کے سارے اپنی اپنی سازشوں میں مصروف تھے۔ اب یہ موقع تھا کسی کو بڑا بننے کا، کچھ نہ کچھ کر کے کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ بڑا بننا چاہ رہے تھے۔ ایسے لوگوں میں سے ایک صاحب تھے ابو سفیان۔ ابو سفیان چاہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ کر کے کیا ہونا؟ بڑا بننا، کچھ نہ کچھ کرنا، لیکن مدینے پر حملہ کرنے کی طاقت نہیں، مدینے پر براہ راست آ کر حملہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ کیا جائے کہ ہماری ساکھ بچ جائے، اور مکے کے لوگوں کی بے عزتی نہ ہو، اور ان کی ہمت کی داد دی جانے لگے۔ تو ایسی کارروائی وہ ابو سفیان کرنا چاہتے تھے۔ تو ابو سفیان نے نظر مانی تھی، ایک بات کی نظر، کیا نظر مانی تھی؟ اگر ان کو جنابت کی ضرورت بھی پڑے تب بھی وہ اپنے سر پر پانی نہیں ڈالیں گے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی نہ کر لیں۔ کیا نظر مانے؟ سر نہیں بھگائیں گے، کب تک؟ جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نہیں کر لیں؟ لڑائی نہ کر لیں۔ اب قسم پورا کرنا ہے، کتنے دن رہیں گے؟ 200 سواروں کو لیے، 200 اپنے سوالجرز کو لیے کہاں حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ مدینے میں۔
تو وادی قنات کے سرے پر واقع وادی قنات مدینے سے 12 میل کے فاصلے پر ایک وادی تھی، وادی قنات. وہاں ایک پہاڑی میں وہ خیمہ زن ہوئے اور وہاں سے مدینہ 12 میل تھا. لیکن چونکہ ابو سفیان کو مدینے پر کھلم کھلا حملے کی ہمت نہیں ہوئی، تو انہوں نے ایک ایسی کارروائی کی جسے ہم کم از کم ایسا کہہ سکتے ہیں ڈاکہ. ابو سفیان نے حملہ تو نہیں کیا، کیا کیا؟ ڈاکہ زنی کی. ڈاکہ زنی کی، اور اپنے 200 آدمیوں کو چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں مدینے میں ایک یہودیوں کا سردار تھا حیی بن اخطب، اس کے گھر آئے، آ کر دروازہ مارا، میں ابو سفیان ہوں، دروازہ کھولو. تو حیی بن اخطب کیوں رسک مول لینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کیا نہیں کیا؟ دروازہ نہیں کھولا. اچھا، اس کے بعد پھر آگے بڑھے تو بنو نضیر کا ایک خزانچی تھا، ٹریزرر تھا، سلام بن مشکم. اس کا نام کیا؟ سلام بن مشکم. اس نے وہاں جا کر اس کا دروازہ مارے. وہ دروازہ بھی کھولا، مرحبا استقبال بھی کیا، خوش آمدید بولا، اور جو پلانا تھا پلایا، شراب، جو بھی مہمان نوازی تھی، اچھی مہمان نوازی کی. تو کہتے ہیں ابو سفیان وہاں مہمان بن کر رہے، ساری معلومات لی، اور وہاں سے نکل کر اپنے ساتھیوں میں پہنچا اور اپنا ایک دستہ بھیج کر مدینے کے اطراف میں حملہ کروایا. مدینے میں نہیں، مدینے کے باہر. تو یہ جو 200 آدمیوں میں سے ایک جو دستہ تھا، انہوں نے ایک جو گروپ تھا، مسلمانوں کے جو کھجور کے درخت تھے، باغات، وہ کاٹے، اور وہاں ایک انصار اور ان کے حلیف کسی باغ کھیت میں کام کر رہے تھے، ان کو قتل کیا اور واپس بڑی تیزی کے ساتھ بھاگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کیا، لیکن وہ لوگ نہیں ملے. لیکن بھاگتے ہوئے ان کے ساتھ جو بوجھ تھا، ایکسٹرا جو برڈن تھا، کیا تھا؟ ستو کے بستے. ان کے پاس کیا بوجھ تھا؟ ستو کے بستے، توشے، بہت سارا سامان تھا، وہ پھینک دیا تاکہ جلد سے کیا کرے، وہ جان بچا کر بھاگیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیچھے نکلے ہیں تو یہ سارا سامان کسے ملا؟ مسلمانوں کو ملا. اس لیے اس جنگ کا نام کیا ہو گیا؟ غزوہ سوائر. اب سمجھ میں آیا؟ ستو والی جنگ. مسلمانوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے القدر تک تعاقب کر کے واپسی کی راہ لی. مسلمان ستو وغیرہ لے کر واپس ہوئے. اس مہم کا نام غزوہ سویق رکھ دیا. جنگ بدر کے صرف 2 ماہ بعد ذی الحجہ 2 میں یہ واقعہ پیش آیا. اس غزوے کے دوران مدینے کی جو ذمہ داری تھی وہ ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو سونپی گئی. تو کیا کیا چیزیں ہمارے ساتھ تھیں؟ ایک، بنو قینقاع کے بارے میں ہم نے سنا. دوسری چیز، ابو سفیان کے اس حملے کے بارے میں سنا کہ ابو سفیان کچھ نہ کچھ کیا کرنا چاہتے تھے؟ شر و فساد کرنا چاہتے تھے تاکہ بھرم رہ سکے کہ مکے کے قریش خاموش نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز پیش آئی کہ ہم لوگ جب بھی اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں تو 2 مشہور جنگیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. ایک بدر کی جنگ اور ایک احد کی جنگ. ان دونوں جنگوں کے بیچ میں جو غزوات ہوئے، جو سرایا ہوئے، اس کا ذکر ہم سن رہے ہیں. تو اسی میں سے ایک ہے غزوہ ذی امر. غزوہ ذی امر ہم نے پہلے بتایا تھا کہ غزوہ کسے کہتے ہیں، سریہ کسے کہتے ہیں. غزوے میں کیا ہوتا ہے شویس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوتے ہیں. بدر اور احد کے درمیانی عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے انڈر میں ایک بہت بڑی فوجی مہم تھی جو محرم کے مہینے میں پیش آئی. وہ کون سی؟ غزوہ ذی امر، محرم کے مہینے میں. اس کا سبب یہ تھا کہ مدینے کے اطلاع دینے والوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قبیلہ بنو ثعلبہ اور محارب کی بہت بڑی جمعیت مدینے پر چھاپا مارنے کے لیے اکٹھی ہو رہی ہے.
مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، دو قبیلے، یہ قبیلہ بنو ثعلبہ اور قبیلہ محارب۔ اب یہ اطلاع ملتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا، اور کچھ لوگ سوار، کچھ چلتے ہوئے 450 کی تعداد لوگوں کی روانہ ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اپنا جانشین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا۔ راستے میں بنو ثعلبہ انہی نے حملہ کرنے والے تھے، اس قبیلے کا ایک آدمی تھا جبار، اس آدمی کا نام کیا؟ جبار۔ تو گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہ قبیلے کا آدمی تھا، اس کو گرفتار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا، اس آدمی نے کیا کر لیا؟ اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے اسے حضرت بلال کی رفاقت میں دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جو بھی نیا مسلمان ہوتا، قدیم مسلمان ہوئے آدمی کو کیا کرتے؟ اس کے ساتھ لگا دیتے تاکہ وہ اسلام سیکھے۔ تو وہ آدمی جب مسلمان ہوا تو اسے راستوں کا اچھا پتہ تھا، تو اس نے دشمن کی سرزمین تک پہنچا دیا، اس کا جو قبیلہ تھا وہاں تک مسلمانوں کو کیا کیا؟ لے جا کر پہنچا دیا۔ اب بنو ثعلبہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 400 لوگوں کی نفری لے کر آ رہے ہیں، تو وہ اپنے گاؤں قبیلہ چھوڑ کر گرد و بیش کی پہاڑیوں میں بکھر گئے، وہاں جو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں اس میں بکھر گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی جاری رکھی، جاتے رہے، بڑھتے رہے، اور لشکر کے ہمراہ اس مقام تک تشریف لے گئے جسے دشمن نے اپنی جمعیت کی فراہمی کے لیے منتخب کیا تھا، اور وہاں ایک پانی کا چشمہ تھا جسے ذی امر بولتے تھے۔ پانی کے چشمے کا نام کیا تھا؟ ذی امر۔ آپ نے وہاں جو بدو تھے ان پر رعب و دبدبہ قائم کرنے اور انہی مسلمانوں کی طاقت کا احساس دلانے کے لیے سفر کا مہینہ 3 سن ہجری کا پورا یا تقریباً پورا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے۔ ایک پورا مہینہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ کیوں رہے؟ آس پاس کے لوگوں پر کیا ہو؟ ایک دبدبہ ہو، رعب ہو، مسلمانوں کا ایک خوف۔ اس کے بعد ایک بہت ہی اچھی چیز ہمارے ساتھ ہے، اسے ہم اسی محفل میں لے لیتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہے نہیں، کتنا ہے؟ 15 منٹ۔ 15 منٹ لے لیں گے، یا تو انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کعب بن اشرف، یہودیوں کا ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا کعب بن اشرف۔ یہ یہودی تھا، اسے مسلمانوں سے بڑی جلن تھی، بڑا پیسے والا بھی تھا، کیا تھا؟ پیسہ والا بھی تھا، اور مسلمانوں سے بڑی عداوت تھی، بڑی جلن تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑی اذیتیں دیتا تھا، بڑی تکلیفیں دیتا تھا۔ ایک زمانے تک اس کے گھر کے کھنڈیر مدینے میں تھے، ایک ابھی بھی قریبی زمانے تک بھی کعب بن اشرف کا جو قلعہ ہے اس کے کھنڈرات موجود تھے، پتہ نہیں اب کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ 20 سال 15 سال کا عرصہ ہوا، کتنے سال ہوا؟ تو ہو گیا 20 سال کا عرصہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتا تھا، بڑی تکلیفیں دیتا تھا، اور لوگوں کو بھڑکاتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرو۔ اس کا تعلق قبیلہ طی کی شاخ بنو نبہان سے تھا، اور اس کی ماں جو تھی قبیلہ بنو نذیر سے تھی، یہودیوں کی، اور یہ بڑا مالدار تھا اور سرمایہ دار بھی تھا۔ سرمایہ دار کا مطلب انویسٹر، کیا ہے؟ پیسہ لگانے والا، کوئی بھی دھندا کرنا، پیسہ چاہیے لو۔ تو ایسے لوگوں کی کیا ہوتی ہے معاشرے میں؟ لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، ہمارے دھندے پر بھی کیا کرے گا؟ پیسہ لگائے گا۔ تو اور اسی طرح ایک تو مالدار تھا، سرمایہ دار تھا، دوسرا حسن و جمال میں بھی بہت زیادہ تھا، بڑا کیا تھا؟ خوبصورت بھی تھا، اور بھی کیا تھا؟ شاعر بھی تھا۔ دو سونے پہ کیا کیا ہے؟ دیکھو
اور ایک شاعر بھی تھا، اور شاعر لوگ ہیں پتہ نہیں کس وادی میں گھومتے ہیں، ہاں شاعر بھی تھا۔ اس کا قلعہ مدینے کے جنوب میں بنو نضیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا، بڑا سا قلعہ تھا اس کا، کس کا؟ کعب بن اشرف کا۔ اسے جنگ بدر میں مسلمان جیت گئے اور بڑے بڑے مکے کے سردار قتل ہوئے، تو پہلے اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ ارے مسلمان جیت گئے، مکے کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، تو بے ساختہ بول اٹھا، کیا سچی بھی ایسا ہوا؟ کیا بولا؟ کیا واقعی ایسا ہوا؟ یعنی اسے یقین نہیں آ رہا تھا، جیسے صفوان کو یقین نہیں آیا جب اسے بولنے والا آیا کہ ارے فلاں مر گیا، فلاں، ارے اسے پاگل ہو گیا، اس کے بارے میرے بارے میں پوچھو، میں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ ارے تو وہاں حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی بھی یہ حالت ہوئی۔ اس لیے کیا واقعی ایسا ہوا کہ مسلمان جیت گئے؟ یہ عرب کے اشراف اور لوگوں کے بادشاہ تھے، اگر محمد نے ان کو مار لیا ہے تو روئے زمین کا شکم اس کی پشت سے بہتر ہے۔ ہاں تو اگر محمد نے ان کو مار لیا ہے تو محمد کے لیے کیا بہتر ہے؟ اب زمین بہتر نہیں، زمین کے اندر جا، ایسی باتیں اس نے کہی۔ اور جب کعب بن اشرف کو بالکل یقین ہو گیا کہ واقعی، اور جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا، تو اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی حجو مطلب معلوم، یعنی حجو معلوم، آپ حجو کرنا کا مطلب کسی آدمی کے بارے میں ایک نظم بنانا، اس کی برائیوں کے بارے میں، اچھائیوں کے بارے میں بنا تو وہ نظم کا نام الگ، برائیوں کے بارے میں جو نظم بناتے نہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ حجو۔ تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے تعلق سے ایک حجو بنائی، اس کی نظم بنائی، شاعر تھا، اور اسلام کے جو دشمن تھے ان کی تعریف کیا اور ان کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا۔ اس سے بھی اس کے جذبات ٹھنڈے نہیں پڑے، تو سوار ہو کر قریش کے پاس چلے گیا۔ مدینے سے کہاں گیا؟ قریش کے پاس گیا، اور مطلب بن ابی وداعہ سہمی کا مہمان ہوا، وہاں جا کر قریش کا مہمان ہوا، پھر مشرکین کی غیرت کو بھڑکانے، ان کی آتش انتقام کو تیز کرنے، اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اشعار کہہ کر ابھارنے لگا۔ ارے آپ لوگ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ اپنے مرنے والوں کا بدلہ لو، ایسی ساری باتیں کہنے لگا۔ تو اب جو لوگ مرے ہیں، عتبہ ہیں، جو لوگ بھی مرے ہیں، ابو جہل ہے، ان کا نوحہ ماتم بھی کرنے لگا۔ ساری چیز کا مقصد کیا ہے؟ مکے کے لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ بھڑکانا ہے۔ اور 24 سے زائد قریش مکے کے بدر کے اس کنویں میں ڈالے گئے تھے، ان کا ماتم کرنے لگا۔ ارے کیسے کیسے سردار کہاں ڈالے گئے؟ وہ بدر کے کنویں میں ڈالے گئے، 24 سے زائد سردار ڈالے گئے۔ مکے میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرکین نے اس سے دریافت کیا، ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد اور اس کے ساتھیوں کا؟ لوگوں نے پوچھا، وہ یہودی تھا، ہم لوگ اچھے ہیں یا محمد اور اس کے ساتھی اچھے ہیں؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ مکے کے کافر ایک یہودی سے پوچھ رہے ہیں، اور دونوں میں کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا کہ تم لوگ، کافروں سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ، حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں، تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ کعب بن اشرف۔ کعب بن اشرف نے مدینے میں جو کچھ بھی کیا
اور وہاں سے واپس آیا. یہاں آ کر دیکھیے بہت نازک چیز، صحابہ کرام کے عورتوں کے بارے میں واہیات اشعار کہنا شروع کیا. اب تک کس کے بارے میں بولتا تھا؟ مردوں کے بارے میں. اب عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں غلط غلط باتیں بولنے لگا، زبان درازی کرنے لگا، سخت اذیت زبان سے پہنچائی. اب یہ کون کر رہا ہے سب؟ کعب بن اشرف. اب اس کا وقت ہو گیا. کس کا؟ کعب بن اشرف کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا. کیا شعیب؟ سارے صحابہ کو جمع کرنے کے بعد بولے کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے؟ کیا بولے؟ کون ہے جو کعب بن اشرف سے کیا کرے؟ نمٹ لے. نمٹ لینے کا مطلب کیا ہے؟ اب اسے کیا کرے؟ کیونکہ سبب کیا بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ نہیں بولا کہ اس نے مجھے تکلیف دیا، اس سے مجھے کوئی پریشانی ہے. یہ کہا اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی. اس نے اللہ اور اس کے رسول کو کیا کیا؟ تکلیف دی. صحابہ کرام کی عورتوں کے خلاف اس نے باتیں کہنا شروع کی. اس کے جواب میں صحابہ میں سے ایک ٹیم تیار ہوئی. اس میں سے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، عباد بن بشر. یہ کون ہے ادریس بھائی؟ محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ. کتنے ہیں؟ 3. ابو نائلہ جن کا نام سلکان بن سلامہ تھا. سلکان بن سلامہ جو کعب کے رضاعی بھائی تھے. جو کعب بن اشرف ہے وہ اور یہ دونوں ساتھ دودھ پیے تھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا نکالتا ہے. تو اس طرح 3 آدمی تیار ہوئے. حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر نے اپنی خدمات پیش کی. 5، وہ 3 اور یہ 2. اس مختصر کمپنی جو تھی یہ 5 آدمیوں کی، اس کے کمانڈر کون تھے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ. یہ کتنے لوگ تیار ہوئے؟ پورے 5. کعب بن اشرف کے قتل کی روایات کا حاصل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعب بن اشرف سے کون نمٹے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، تو محمد بن مسلمہ نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ بات صاف ہونی چاہیے نا. کون نمٹے گا کیا مطلب کہاں تک؟ تو انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا ہاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ ہاں. انہوں نے عرض کیا، کس نے؟ محمد بن مسلمہ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت فرمائیں. یعنی ہم لوگ جب کعب بن اشرف سے بات کریں گے تو آپ کے بارے میں کچھ غلط سلط بھی ہم لوگ کیا کریں گے؟ بولنا چاہیں گے. کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم بولیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہہ سکتے ہو. میرے بارے میں کیا کر سکتے ہو؟ بول سکتے ہو. اس کے بعد محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس تشریف لے گئے. کہاں گئے؟ کعب بن اشرف کے پاس گئے اور بولے یہ جو آدمی ہیں کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے صدقہ مانگا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے؟ ہم سے صدقہ مانگا ہے. اور حقیقت میں یہ آدمی نے ہم کو بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے. تب دیکھو تب صدقہ کہاں سے لانا؟ ہاں جیسے میسج ڈالتے نہیں مزہ، کہاں سے لانا؟ تو ایسے کیا. حالانکہ اسے نہیں معلوم ہے صدقہ کیا ہے. یہ صدقہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کرتا ہے؟ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے. ورنہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، کہتے ہمیشہ ارے ہم لوگ آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. بھائی ہم آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں من نفس فسع عن مسلم، یعنی کسی مسلمان سے کوئی تکلیف دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ
اس سے پریشانی دور کرے گا، اور جو کسی مسلمان کو کھلائے گا تو اللہ جنت کے میوے اسے کھلائے گا، کسی مسلمان کو پلائے گا تو جنت کی مہر لگی ہوئی شراب سے اللہ اسے پلائیں گے۔ کیا رفیق بھائی؟ کسی مسلمان کو کپڑے پہنائے گا تو اللہ جنت کا سبز لباس اسے پہنائیں گے۔ یہ ساری باتیں صرف کتابی باتیں ہیں؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبویہ ہیں جو صحیح ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واللہ لا یؤمن، قسم خدا کی وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کر کھا کے سو جائے اس کا نیبر بھوکا ہو۔ جب اتنی ساری باتیں ہیں تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جیب سے کچھ نکلے، تاکہ کوئی آدمی کیا نہ ہو بھوکا نہ سوئے، کسی کا حلق بھیگنے سے نہ رہ جائے، کسی کا جسم ننگا نہ رہ جائے، یہی کوشش ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ ہم سیدھے ادھر سے ادھر چلا جائے ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبب بنایا ہے، اور اسی لیے ہم آپ سے کیا کر چاہتے ہیں، آپ ایسے ہوں کہ دینے والے ہاتھ بنیں، یعنی خرچ کرنے والا ہاتھ جو خرچ کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے کیا کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کس کی؟ کعب بن اشرف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی ہیں محمد بن مسلمہ، اس کے پاس پہنچے ہیں تو پہلی بات انہوں نے کیا کہی؟ یہ محمد ہم سے کیا کرتے ہیں؟ صدقہ مانگتے ہیں۔ اب ہم لوگ اگر مانگتے ہیں تو یہ نئی بات نہیں، میرے نبی نے بھی کیا کیا ہے؟ صدقہ مانگا ہے، مالداروں سے پیسہ نکلوایا ہے، غریبوں کو پہنچایا ہے۔ یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ ہم سے صدقہ طلب کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے۔ کعب بن اشرف کے سامنے بول رہے ہیں۔ کعب نے کہا واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اگتا جاؤ گے، ابھی کیا معلوم ہوا آپ لوگوں کو، آگے آتے آتے اور بھی کیا ہوگا، اور بھی تم لوگ اگتا جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ واقعہ ذرا بڑا ہے، میں چاہوں گا کہ کل میرے سب ساتھی کیا ہوں، کل اول وقت میں آ جائیں تاکہ اس کا تتمہ سن سکیں۔ تو انشاءاللہ کل اس کو ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ایمان کی بڑی اچھی اچھی باتیں اس میں ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ کل کے اس درس میں اس کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے مال و دولت میں اتنی برکت دے کہ اللہ تعالی ہم غریبوں پر خرچ کریں، اور ہمارا یہ خرچ جہنم کے آگ کو ہمارے لیے ٹھنڈا کر دے۔ اللہ تعالی ہمارے صدقہ و خیرات کو ہمارے بیماریوں کے لیے شفایابی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔